چینل ہے. یہاں پہ آپ کو ہر پروگرام میں، ہر ڈرامہ میں، ہر سٹ کام میں بھی انفیکٹ آپ کو ایجوکیشن ملے گی، ایک اچھی ٹیچنگ ملے گی جو میرا خیال ہے کہ ہمارے کلچر میں سے تھوڑی دور ہو گئی ہے. We are basically very excited to actually have this launch done and ultimately let the Alif TV come on air. The theme is very impressive. دیکھیں جی، میں تو یہ کہوں جو اس کے پیچھے ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے. وہ ویسے ہی سٹار ہے، ستارہ گروپ جو ہے وہ سٹار ہے، اور جو یہ چینل لے کر آئے بڑی اچھی سوچ تھی ان کی، اور بڑا وقت کی ضرورت تھی، بیکاز ہر چینل نیوزز دیکھ کے ہم تنگ آ گئے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہم لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اور ہم نے ایلف ٹی وی والا الفا کڈس کا پروگرام کیا تھا. میری بیسٹ وشز اس چینل کے ساتھ. ڈیفینیٹلی بہت اچھی موو ہے اور بڑا اچھا اٹیمپٹ ہے. یہ جو چینل ہے نا، یہ ساری فیملی کو جوائنٹ کرنے کی طرف ایک بہت اہم قدم ہے. میں بہت خوش ہوں کہ اس قسم کا ایک انڈیور، ایک کارروائی شروع کی ہے جناب ادریس صاحب نے، جو کہ واقعی بہت ضروری تھی میرے خیال میں کہ ہم بچوں کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر پوری طرح ایک ایفرٹ کریں جس میں سبھی لوگ کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. معزز خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم. آج کی اس تقریب میں میں محمد نور الحسن آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسباد دا پانی مل سی ہر رگے ہر جائی ہو. اندر بوٹی مشک مچایا جاں بلندتے آئی ہو، صدا جیوے میرا مرشد باہو جے اے بوٹی لائی ہو. الحمدللہ رب العالمین. آگہی کا سفر گود سے گور تک جاری و ساری رہتا ہے. تو الیکٹرانک میڈیا پہ ایک اہم کڑی اور ایک اہم سنگ میل طے ہونے جا رہا ہے الحمدللہ. یہ سنگ میل کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، مقاصد کیا ہے، اس پر تو یقیناً آج کی شام میں بات ہوگی اور خوب ہوگی. لیکن سب سے پہلے ہم آج کی اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے. اور جن شخصیت کو میں دعوت دوں گا وہ بھی آگہی کے سفر کے ایک مسافر ہیں. ستارہ کیمیکل انڈسٹریز اور ستارہ سے ان کا کیسے گہرا تعلق ہے کہ 2005 میں پرائڈ آف پرفارمنس اور اسی سال ستارہ امتیاز بھی اناؤنس ہوا ان کے لیے، جو انشاءاللہ وہ
साल 2023 में वसूल करेंगे अगले बरस इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। बड़े मोहब्बती आदमी, बहुत शफीक, बहुत खलीक और मुज़य्यन हैं अदब से। मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब से कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से हमारे कुलूब मुनव्वर फरमाएँ और फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله خالقنا العظيم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک استغاثہ پیش کر رہا ہوں۔ حصار شب میں رہے دامن سحر میں رہے مگر جہاں بھی رہے آپ کی نظر میں رہے مگر جہاں بھی رہے آپ کی نظر میں رہے۔ یہ آرزو ہے کہ میرے وطن کا ہر گوشہ، یہ آرزو ہے کہ میرے وطن کا ہر گوشہ حضور آپ کی رحمت بھری نظر میں رہے حضور آپ کی رحمت بھری نظر میں رہے۔ حضور ایک نگاہ کرم سوئے
کشمیر حضور ایک نگاہ کرم سوئے کشمیر نہ اب یہ خلد حسین غیر کے اثر میں رہے نہ اب یہ خلد حسین غیر کے اثر میں رہے میری سپاہ کو ہر گام پہ ملے نصرت میری سپاہ کو ہر گام پہ ملے نصرت نوید فتح و ظفر اس کی رہ گزر میں رہے نوید فتح و ظفر اس کی رہ گزر میں رہے مجھے تو نور نہیں اس کے سوا کچھ درکار نبی کی نعت میری عمر مختصر میں رہے نبی کی نعت میری عمر مختصر میں رہے مگر جہاں بھی رہے آپ کی نظر میں رہے جزاک اللہ. یہ آرزو ہے میری میرے وطن کا ہر گوشہ حضور آپ کی رحمت بھری نظر میں رہے. درخواست بھی التجا بھی استغاثہ بھی جیسے کہ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب نے تلاوت کلام پاک اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا اعزاز حاصل کیا. ہم نے اپنے بڑوں سے بچپن میں سنا کہ ایک بزرگ اور اللہ والے وہ جب پڑھنے بیٹھے اور سبق پڑھنا شروع کیا تو کہا الف کہہ دیا الف انہوں نے کہا اچھا پڑھو الف کے بعد تو وہ خاموش انہوں نے کہا الف کے بعد وہ پھر خاموش. اب استاد شاگرد سے کہہ رہا ہے کہ الف کے بعد کیا آتا ہے تو شاگرد کہتا ہے الف کے بعد بھی کچھ آتا ہے تو یہ وہ والا الف ہے جس کے متعلق بابا بلے شاہ نے کہا علم و بس کری ہو یار اکو لف تیرے درکار. یہ ہم اپنی زندگیوں میں قدم بقدم چلتے ہیں پیروں پہ پیر رکھتے ہوئے. پہلے بولنا نہیں آتا چلنا نہیں آتا کھانا پینا نہیں آتا آہستہ آہستہ کوئی انگلی تھام لیتا ہے عمر بھی گزرتی ہے شعور ذہن فکر قلبی وارداتیں بھی ہو گزرتی ہیں. لیکن آج سال 2022 میں جب ہم الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا چیلنجز مختلف آوازیں ہزاروں کروڑوں لاکھوں تصویریں دیکھتے ہیں تو پھر یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ کس کو رکھنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے. جیسے لاہور کی
گھروں میں جب چائے بنتی تھی ٹیکوزی کے ساتھ تو اس کے ساتھ شامی کباب ہوا کرتے تھے. یہ ایک ٹریڈیشن تھا لاہور کا. اب بھی کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے. تو سٹینر بھی ہوتا ہے. وہ جب چائے بنتی ہے جو سیپریٹ جسے کہتے ہیں تو وہ پھر پتی نو بھی علیحدہ کر دیتا ہے, وہ ملائی نو بھی ٹھیک, تو سونی جی چائے جڑی ہے سامنے آ جاتی. تو آج سٹینر کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ کیسے کریں گے. پھر فلٹرز کی بات آ گئی, کس چیز کو روکنا ہے, کس کو چلنا چاہیے. لیکن ایک بات طے ہے, بہت اساتذہ یہاں تشریف فرما ہے, تو ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ کچھ کہی ہوئی بات جب کہی گئی تو کسی بڑے نے پوچھا کہ کس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو, اور یہ دونوں صورتوں میں ہی ہو جاتا تھا کہ کمپنی کیسی ہے, صحبت کیسی ہے. بڑے صحبت سلیم کی دعا بھی دیا کرتے تھے. ایک تاریخ آج جو رقم ہونے جا رہی ہے وہ ہے پاکستان کا پہلا ایجوٹینمنٹ چینل. انٹرٹینمنٹ آپ نے سنا, انفوٹینمنٹ کی ٹرم سے بھی ہم آگاہ ہوئے. ایجوٹینمنٹ, اینڈ آئی ریمبر ویری ویل, شاید ندیم صاحب بھی تشریف فرمائے, شامی صاحب بھی بیٹھے ہیں, جناب حفیظ طاہر بھی تشریف فرمائے ہیں, کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا جب آغاز ہوا تھا پہلے اسٹیٹ ٹی وی کا, تو آبجیکٹو, the primary objective was education. This is what Alif TV is all about. کیا اغراض و مقاصد ہیں, کیوں سوچا گیا ایک ایسا ٹی وی چینل ہونا چاہیے, اس کی پروگرامنگ کس طرح کی ہوگی, کیا ہم چاہتے ہیں, ہم آپ کو کیا دکھانا چاہتے ہیں, کیا سنانا چاہتے ہیں. یقیناً اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. تو ایک بہت ہی محبتی شخصیت نے اور گروپ نے یہ ہمت کی. میں بھی اب اگر بات کروں تو قریباً 20-22 برس سے وہ ایک تعلق ہے جو سب سے بڑھ کے قلبی تعلق ہے, اور اس گھرانے کا کنٹریبیوشن پاکستان کی اکانومی میں, پاکستان کی دینی خدمات کے حوالے سے, تعلیم و تربیت کے حوالے سے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور آج الحمدللہ ایک اور سنگ میل طے ہونے جا رہا ہے. الف ٹی وی کے اس خواب کو جو تعبیر ملی, وہ خواب جنہوں نے دیکھا, ان شخصیت کو میں اس وقت دعوت دوں گا کوئی تشریف لائیں. آپ کی محبت اور تعلیم تشریف لاتے ہیں میاں محمد ادریس صاحب. Put your hands together. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. معزز خواتین و حضرات, پریس میڈیا, السلام علیکم. میں تمام معزز مہمانوں کا مشکور ہوں جو آج یہاں پہ الف ٹی وی کی شاندار لانچنگ سیریمنی میں اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں اور ہماری اس تقریب کو رونق بخشی. میرے سامنے علم و فن کی دنیا کی نامور ہستیاں تشریف رکھتی ہیں, بلکہ آج یہ دیکھ کر مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ پیار, محبت, عقیدت اور بہت ساری شناسائی رکھنے والے لوگوں کو جب آج میں نے یہاں پہ دیکھا تو میرا یہ خطاب میرے لیے ایک اعزاز ہے. خواتین و حضرات, علم اور عمل کے درمیان نہایت ایک بریک سا نقطہ انسان کی نیت ہے. انسان کی نیت اور محنت کی تائید, اللہ کی مدد میسر آ جائے تو کامیابی و کامرانی زندگی کے در پر دستک ضرور دیتی ہے. الحمدللہ مجھے واثق امید ہے کہ اگر تائید الہی اور آپ صاحبان علم و فن کی دعائیں, معاونت اور تعاون ہمیں میسر آیا تو ہم انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. ہم نے اس درست سمت میں پہلا قدم اٹھایا. میرے اور میری ٹیم کے ارادے بھی جوان ہیں. ہم پر اعتماد ہیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں
جب ہم بطور قوم ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہمارے اس چینل کا مقصد بھی نئی نسل کو اور آنے والی نسلوں کو اپنی روایات اور اپنی ثقافت سے نہ صرف آگاہ کرنا ہے، بلکہ من حیث القوم جو عروج اور شان و شوکت کھو گئی ہے، اس کی تلاش جستجو کے لیے نسل کو ذہنی اور فکری آبیاری کرنا ہے۔ میرا یہ خیال یقین کا درجہ رکھتا ہے کہ آج کے دور میں میڈیا کے ذریعے ہم ہر مقصد حاصل کرنے کو مؤثر ابلاغ کر سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، الف ٹی وی چینل آگہی کا سفر جو دراصل زندگی کا سفر ہے، اگر آگہی نہ ہو تو زندگی کا سفر نہیں، مصیبت بن جاتا ہے، دائرے کا سفر بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں اور آباء و اجداد کا پیشن ہے جسے ہم نسل در نسل لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ چینل کا پہلا مقصد نوجوان نسل میں ذہانت اور اسلامی اقدار کو فروغ دینے کی عاجزانہ مگر مؤثر کوشش۔ الف ٹی وی چینل کے پروگرامز اس طرح ترتیب دیے گئے ہیں کہ نوجوانوں اور اپنی آنے والی نسل کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں مددگار اور رہنما ثابت ہو۔ معزز خواتین و حضرات، اگر میں یہ کہوں کہ الف ٹی وی چینل کے پروگرام ہماری تہذیب ثقافت کے احیاء کے مقصد کو سامنے رکھ کر تیار کیے گئے ہیں اور کیے جائیں گے، چنانچہ یہ پروگرامز آپ پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ انسانی تاریخ کی کہانی ہو یا عظیم اور ضعیم لوگوں کے تذکرے اور کارناموں کا بیان، حیرت انگیز واقعات، یہ سب کچھ آپ کو الف ٹی وی چینل کی سکرین پر ملے گا۔ یہاں میں اپنے اس چینل پر اپنی خدمات دینے والے تمام افراد کی لگن اور ان کی محبت، ان کے اپنے چینل کی انوگریشن پر میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری ٹیم اور میری آنے والے لوگ میرے اس مقصد کی اچیومنٹ میں میرا بھرپور ساتھ دیں گے، اور اسی مقصد کو جو میں نے ابھی بیان کیا آپ کے ساتھ، اسی کو کیری فارورڈ کرتے ہوئے آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اس دعوے اور دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ الف ٹی وی چینل نہیں ہے، ہمارے ان خوابوں کی تکمیل کا مشن ہے، اور ہمارا فوکس بھی یہی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے میسج کو ان ذمہ داروں تک پہنچائیں جنہوں نے اپنے انفلوئنس سے اپنے انڈر، چاہے وہ آفس ہو، چاہے گھر ہو، چاہے فیکٹری ہو، چاہے جہاں بھی ہو، ہم ایک اچھا تربیت کا سلسلہ شروع کریں تاکہ ہم اپنا رول، اپنا مقصد ادا کرتے چلے جائیں اور باقی سب کچھ اس اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں جس کی ذمہ داری ہے، جس کا کہنا یہی ہے کہ آپ کا کام کوشش کرنا ہے، باقی سب کچھ میری مرضی ہے۔ تو آپ کو وسائل بھی ملیں گے، آپ کو ہمت بھی ملے گی، آپ کو ویژن بھی ملے گا، آپ کے سارے ریسورسز آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ ہماری دعا ہے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے، پاکستان کے لیے دعا کیجئے۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔ میں جیسے سوچ رہا تھا ابھی کہ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے جناب طارق عزیز صاحب کو، تو وہ پروگرام کا اختتام جب پاکستان کے نعرے سے کرتے تھے، پاکستان ایسے ہوا میں ہاتھ بلند، تو وہ بھی تربیت کا ایک حصہ تھا۔ سب بچے دیکھتے ہیں۔ میں نے ایک بار محترمہ بانو قدسیہ صاحبہ سے پوچھا، میں نے کہا ماں جی بچوں کی تربیت، اچھی تربیت کیسے کی جائے؟
कहने लगी काका अपनी कर लो, बच्चियां दी आपा ही हो जाएगी। तो आज जो पहले एजुटेनमेंट चैनल की आज ओपनिंग सेरेमनी है, उसमें मेरे साथ, बल्कि मेरे तो वो उम्र में तो मैं ही बड़ा हूँ, काम में और फ़न में बहुत मुशाक, और वो सीनियर हैं। कौमी तकारीब बहुत बड़ी बड़ी, और मॉर्निंग शो की सबसे सेन और क्रेडिबल आवाज़ और होस्ट जो हैं वो ये हैं। मैं उनका नाम पुकारूंगा और आप मोहब्बत और तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मोहतरमा फराज सादिया से गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ़ ले आएं। बहुत शुक्रिया नूरुल हसन। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, शुक्रिया मियाँ मोहम्मद इदरीस साहब। हमने शेर सुना था कि शिकवाए सबे जुल्मत से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। शिकवाए तो जुल्मत आपने वो शम्मा जलाई है और वो फ़र्ज़ कफ़ाया अदा किया है जो दरअसल हम सब के ज़िम्मे वाजिब था। और आज हम सब यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं इस खुलूस और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को बावर करे। आमीन। और अलिफ टीवी जो है, जो एक बामकसद और एक मुनफरद टीवी है, बामुराद भी हो। आमीन। आपको इत्तला मिली कि आप इस ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा होने जा रही हैं और अलिफ टीवी है, तो फ़ौरन जहन में क्या आया फरा? क्योंकि आप बड़ी वेल रेड हैं और बड़ी आप वो खासे की बात करती हैं हमेशा, मेरे जहन गुज्जी में गूढ़ी होती है बात। मेरे जहन में आया अलिफ इकरा, मेरे जहन में आया अलिफ लाम मीम, मेरे जहन में आया अर्रहमान, मेरे जहन में आया इंसान, मेरे जहन में आया अखलाक, मेरे जहन में आया अल्लाह। सो ये और जो सोच मैंने सुनी, मुझे यकीन नहीं आया। हम समझते हैं कि रेटिंग आ रही है तो सब ठीक है जो कुछ भी चल रहा है। सो एक ऐसा ट्रेंड सेट करने की कोशिश करना जो कि हवा के मुखालिफ चलना और उस रुख के मुखालिफ चलना है, ये उन्हीं लोगों का काम होता है जिन्हें अल्लाह ताला मुंतखब करता है। मैंने आपसे जिक्र किया था अलिफ आगही का सफ़र, जिनको आप यहाँ अभी देखेंगे और सुनेंगे, बाय प्रोफेशन और बीइंग ए स्टूडेंट वो इंजीनियर रहे। यही हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से इंजीनियरिंग पढ़ी उन्होंने, और फिर मौसीकी से उनका रिश्ता जुड़ा, और फिर उनका एक फ़ैन क्लब, और फिर वो सरहदों से बाहर मकबूलियत और व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट। लेकिन उनकी मकबूलियत का सबसे बड़ा रेफरेंस ये है कि एक पीस टॉकर के तौर पर और एक पीस मैसेंजर के तौर पे उन्होंने काम किया, क्योंकि जिस रास्ते की तरफ रहनुमाई आज अलिफ कर रहा है, इस रास्ते के वो पुराने मुसाफिर हैं। हाँ, लेकिन ये वो हैं जिन्होंने मुनीर नियाजी साहब का कलाम भी जब पॉपुलर अंदाज में पढ़ा कि उनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो, तो वो भी अपनी मिसाल आप था। सो जिनकी आप आवाज़ सुनेंगे, हमारे और आपके बहुत प्यारे जनाबे नजम शिराज। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की
लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारा, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारा, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह सी राह पे चलाना मुझको, नेक जो राह सी राह पे चलाना मुझको, लब पे आती मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस पे चलाना मुझको। ख़वातीन व हज़रात, आज हम यहाँ पे अलिफ टीवी को जानने के लिए मौजूद हैं और उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी है, तो क्यों ना आपको तारुफ़ करवाया जाए उन तमाम खूबसूरत प्रोग्रामों से जिनका ज़िक्र तकारीर में हो चुका है। और जैसे अभी ये पढ़ी जा रही थी दुआ, तो आप सबको भी अपने बचपन का ज़माना याद आ रहा होगा जब हम असेंबली में खड़े होते थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से ये दुआ जो है वो की जाती थी, और फिर हमने ये समझा कि शायद ये दुआ सिर्फ बचपन तक महदूद है, ये सिर्फ असेंबली में पढ़ने के लिए है। अलिफ टीवी ने हमें ये याद दिलाया कि ये दुआ सारी ज़िंदगी के लिए हमारी दुआओं में, हमारे सजदों में अपने रब के सामने दुनिया और आखिरत मांगने का तरीका है। सो बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चे जो कि हमारा आने वाला कल है, हमारा मुस्तकबिल है, और कितनी बदकिस्मती की बात है कि बच्चे ही हमारी स्क्रीन से गायब हो गए। अपने बचपन पर नज़र डालिए, मुझे याद है नसीम हिजाज़ी के नॉवेल्स पे बनने वाले मुख्तलिफ़ खूबसूरत ड्रामे जिसमें इस्लामी हीरोज़ की किरदार जो है वो हमारे सामने आते थे, कहीं गायब से हो गए। और फिर बताया गया कि बच्चों के प्रोग्राम्स को कमर्शियल्स नहीं मिलते और बच्चों के स्लॉट्स पे भी बड़े आ गए। बच्चों ने पनाह ली पुरतशद्दुद वीडियो गेम्स में, जिनकी ना ज़बान हमारी थी ना सकाफ़त हमारी थी। तो फिर हम अपने बच्चों से शिकवा क्या करें अगर आज वो हमारी अपनी तहज़ीब, अक़दार और ज़बान से नामलद है। तो बीड़ा उठाया है अलिफ टीवी ने, और अल्फ़ा किड्स के नाम से ये एक प्रोग्राम जो कि आपके सामने आएगा, ये टेलीविज़न की नशियात अल्फ़ा किड्स के नाम से 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होंगी, और शायद ये पहला टेलीविज़न चैनल होगा जिसमें पहले हिस्से में तो हस्बे मामूल बच्चे कार्टून्स देखेंगे, इंजॉय करेंगे, और दूसरे हिस्से की मेज़बानी 2 बच्चे करेंगे, और कोई पपेट या कार्टून कैरेक्टर नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एक कैरेक्टर जो कि बच्चों के साथ मुकालमा आराई करेगा। सो जिद्दत और उसके साथ साथ अपनी तहज़ीब और अपनी सकाफ़त से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने का ये सिलसिला, जिसका मकसद
جو کہ بار بار یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، بچوں کی ذہن سازی، کردار سازی، اخلاقی اقدار سے آگہی اور جدید سائنسی علوم سے ان کی دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک نظر ڈالتے ہیں الفا کڈس کے پرومو پر۔ کون کون سے پروگرام چاہیں گی کہ الف ٹی وی پر آئیں، بنیں اور آپ دیکھیں؟ میں چاہوں گی کہ ایجوکیشنل بنے اور فن کے بنے، انٹرٹینمنٹ کے بنے۔ کیا بچوں کے ڈرامے بھی اب الف ٹی وی پہ بننے چاہیے؟ جی ضرور، کیونکہ یہ ایجوکیشنل چینل ہے، تو جب بھی ڈرامے بنیں گے اس میں ہمیں کوئی سبق دیں گے کہ کچھ ہمیں ایسے سیکھنا چاہیے۔ اس لیے آپ کون کون سی ایکٹیویٹی شوز وغیرہ الف پہ دیکھنا چاہیں گے؟ میں الف پہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو الگ الگ ٹی وی چینلز ہیں ادھر صرف بڑوں کے لیے موویز اور ڈراماز آ رہے ہیں، بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں آ رہا۔ تو میں کہتی ہوں کہ الف ٹی وی جو ہے بچوں کے لیے موویز لے کے آئے، ڈراماز لے کے آئے جو بچے دیکھ سکیں اور اس سے ہم کچھ لرن بھی کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم فائقہ۔ ویلکم۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک برانڈ نیو شو، اس میں ہم بچوں کی مائنڈ، باڈی اور سول کی گروتھ کے لیے لائے ہیں بہت سی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز۔ ارے یاد، ایک منٹ رکو ذرا۔ یاد، تم نے سنا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ رکو ذرا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے میرے دوست کہ تم میرے ساتھ اس طرح غصے سے بول رہے ہو؟ کیونکہ میں اپنی کلاس میں فرسٹ آیا ہوں اور تم تھرڈ آئے ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم فرسٹ کیسے آئے۔ تم نے میرے دوستوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ تمہیں نقل نہیں کرنے دیں گے تو تم ان کی پٹائی کرو گے، ایسے آئے ہو تم فرسٹ۔ ایسا کیا؟ میں نے تو نقل نہیں کی۔ ارے تمہارے دوستوں نے تو مدد کی تھی میری، میں نے تو ان کی مدد بس قبول کی تھی۔ ٹھیک ہے، بعد میں ملتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، تم نے بے ایمانی کی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بے ایمانی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ لگتا ہے تم تو مجھے بالکل ہی جاہل سمجھتے ہو میرے دوست۔ اس حدیث کے اندر امتحانوں میں بے ایمانی کا ذکر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ایمانی کا ذکر کر رہے تھے بازار کی اشیاء کے اندر۔ میرے دوست، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم خاص ہوتا ہے اور عمومی طور پر اس کا اطلاق دنیا کی ہر چیز پر ہوتا ہے۔ اور اس میں ہم کریں گے بہت سارا ہلا گلا اور مستی، اور ہم کریں گے سائنس ایکسپیریمنٹ۔ خواتین و حضرات، یہ ہے الفا کڈس، اور جیسے ہم سب ذکر کر رہے ہیں شعور کی، آگہی کی، اور جب ہم شعور اور آگہی کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی کتاب ہدایت قرآن حکیم ہمارے درمیان موجود ہے، جہاں بارہا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی نشانیوں پہ غور کرنے کی دعوت دے کے ایک ہی سوال کرتے ہیں انسان سے، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ اور غور اور تدبر کرنے کی یہ جو ایک صلاحیت ہے، اس کو آج کل کے دور میں انالیٹیکل سکلز کا نام دے دیا گیا۔ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، سائنسی علوم پر مبنی ایک ایسا پروگرام ہے جس میں سائنس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا۔ ایک ذرے کا ذکر ہو یا بات ہو پوری کائنات، سیارے ٹکرا جائیں زمین سے، یا کیوں ہوتے ہیں بلیک ہولز، ذہن میں گونجتے انہی سوالوں کے جواب لایا الف ٹی وی کا دلچسپ سائنس شو یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ ایک اور ایسا پروگرام، اور اس پروگرام کی جو میزبانی کر رہے ہیں ان کا میں بہت فین ہوں، وہ پاکستان کے مایا ناز اداکاروں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت غضب کی آواز سے بھی نوازا ہے، کمال کا گرام ہے، ادائیگی بہت شاندار ہے۔ پہلے میں ان کو دعوت دوں گا وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور پھر ہم آپ کو ان ٹائم کا پرومو دکھائیں گے اور پھر ان سے بات کریں گے واٹ از ان ٹائم آل اباؤٹ۔ تشریف لاتے ہیں جناب عمران اسلم، آپ کی تالیوں میں۔ عمران، کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بہت کمال کے اداکار ہیں، لیکن ہم نے بہت کم آپ کو، بلکہ مجھے لگ رہا ہے یہ شاید پہلی بار ہوگا کہ آپ ہوسٹ کر رہے ہیں کوئی پروگرام۔ جی نور بھائی، یہ بالکل پہلی بار ہے کہ میں کوئی اس قسم کا شو ہوسٹ کر رہا ہوں، ادروائز اٹس بین 15 ایئرس آف مائی کریئر، ایکٹنگ، تھوڑا بہت لکھنا، تھوڑی بہت ڈائریکشن، مگر پرائمریلی ایکٹنگ ہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ لینز میں دیکھ کے آپ اپنے ویورز کو یہ کہیں کہ ان ٹائم جو اس کا ٹائٹل ہے یہ کیا ہے، تو عمران کیا کہیں گے
in the lens? جیسے کہ اس چینل کا بیسک موٹو ہے آگاہی کا سفر، میں کہوں گا کہ ان ٹائم ہے تاریخ کا سفر. تاریخ کے صفحوں پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھا ہے، کچھ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے، کچھ کے ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ بہت زیادہ ریسرچ کر کے ایک پراپر طریقے سے تاریخ کو ایکسپلین کیا جائے. ایک جھلک دیکھتے ہیں جی ان ٹائم کی. تاریخ کے اوراق پر عروج و زوال کی بکھری داستان، جنہوں نے وقت کا رخ بدلا اور زمانے پر نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے، جو آج بھی بیتی صدیوں کا احوال بتاتے ہیں. الف ٹی وی کا سفر ہے تاریخ کا اور پروگرام کا نام ہے ان ٹائم. تو چلتے ہیں ان ٹائم کے ساتھ تاریخ اور جانتے ہیں کب، کیوں اور کیسے. ایک اور پروگرام کی طرف چلتے ہیں، اور جب آپ اس پروگرام کا ٹائٹل سنیں گے تو وہ آپ کو لگے گا کہ اس کے بارے میں تو ہم بہت بات کرتے ہیں. ریاست کی بات ہوتی ہے، ریاستی اداروں کی بھی بات ہوتی ہے، ریاست کی ذمہ داری کی بھی بات ہوتی ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کی بھی بات ہوتی ہے. سو یہ پروگرام جو ہے اس کو آپ اس کو ایسے سمجھیں، 4 میزبان باری باری جو ریاست کے ابتدائی نقوش ہیں، جو آغاز ہے اور ارتقاء ہے، اور جو مختلف تصورات ہیں اور جو ارکان ریاست ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے. اس پروگرام کی ایک جھلکی دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ. اور ریاست کا کیا تعلق ہے؟ ان تمام سوالوں پر بات کرنے کے لیے ہم لائے ہیں پروگرام ریاست ماں جیسی. جس پروگرام کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں اس میں بھی ہم سفر کریں گے، لیکن صرف تاریخ میں نہیں، دنیا میں. علم ایک نور ہے اور کتاب وہ چراغ ہے جو اس نور کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے. دنیا نے تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود کتاب سے رشتہ نہیں توڑا، جبکہ ہمارے ہاں گھروں میں جوتوں، کپڑوں کی الماریاں پھیلتی گئیں، ٹیلی ویژن کی اسکرین بڑی ہوتی گئی، لیکن کتابیں رکھنے کی جگہ گھٹتی چلی گئی. اور جیسے جیسے کتابیں رکھنے کی یہ جگہ گھٹتی گئی، ہماری سوچ بھی تنگ ہوتی گئی، کیونکہ جہاں لائبریری سکڑتی ہے وہاں جہالت پھیلتی ہے. علامہ اقبال نے اسی صورتحال کے لیے کہا تھا نا کہ وہ علم و حکمت کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ان تمام خوبصورت کتابوں کو جو کہ مشاہیر کی لکھی ہوئی، ادب پہ بھی ہیں، علم پہ بھی ہیں، سائنس پر بھی ہیں، ان تمام کتابوں کو ناظرین سے روشناس کرانے کے لیے ایک پروگرام ترتیب کیا گیا، جس کا فارمیٹ ہوگا کہ میزبان یعنی راوی کتاب کے جو بھی کہانی ہے اس کو روایت کرے گا، اس کو بیان کرے گا، اور بعض مناظر کو ڈرامائی صورت میں فلمایا جائے گا. اس پروگرام کا دورانیہ 30 سے 35 منٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے بیان کیا گیا کہ ہم دیکھ کر، سن کر دوبارہ سے اپنے اندر کتاب سے جڑنے کی خواہش پیدا کریں اور کتابوں سے جڑ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں. خواتین و حضرات، ایک نظر ڈالتے ہیں اپنی اس پروگرام جس کا نام ہے کتاب کہانی کے پرومو پر. میں نعمان اجاز آ رہا ہوں بہت جلد الف ٹی وی پر ایک نئے اور منفرد انداز میں، جہاں آپ کے شعور کو ملے گی وسعت اور تعلیم و تربیت کا ہوگا فروغ. ایک انتہائی منفرد انداز. اگر کوئی منزل کی تلاش کی لگن رکھتا ہے نا تو اسے ہر چیز کا علم ہوتا ہے. یہ کتابیں اور مطالعہ ہی ہے جو ہر انسان کی زندگی میں نئے اور بہتر اثرات مرتب کرتی ہے. کہانی ہے ایک چرواہے،
कभी कभी नॉवल लिखने वाले अपने पढ़ने वालों को समझाने के लिए अपने किरदारों में अपना कोई नुमाइंदा भेज देते। भाई तुम जैसी नमक हराम का हमारे घर में कोई काम नहीं। आइए मिलकर तय करते हैं आगाही का ये सफर। चलते हैं बेहतर से बेहतरीन की तरफ। अलिफ, पाकिस्तान का पहला एंटरटेनमेंट चैनल। ख़वातीन और हज़रात, आए दिन हम ऐसे कभी जराइम देखते हैं कि एक भला चंगा इंसान, अच्छा खासा सूटेड बूटेड, पढ़ा लिखा, बहुत सारे काम करने वाला, कोई ऐसा जुर्म करता है कि हम चौंक उठते हैं कि इंसानियत सोजी में इंसान इस दर्जे भी गिर सकता है। इसलिए कि हमने ये समझा कि अच्छा लगने का मतलब सिर्फ ये है कि हम अपेरेंटली अच्छे दिख रहे हैं। हमें कोई बीमारी है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर हमें कोई मसला है तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे माशरे ने इसको टैबू कर दिया हुआ है। लेकिन हमारी बहुत सारी जज्बाती और नफ्सियाती उलझनें ऐसी हैं कि जिनको अगर बयान कर दिया जाए तो दुख ख़त्म हो सकते हैं। वो एक शेर है ना कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। सो बाज़ औक़ात तमाम मसले बातचीत ना करने की वजह से पैदा होते हैं। सो इसी सोच को सामने रखते हुए एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है जिसका नाम है गुमशुदा। ये प्रोग्राम 20 से 22 मिनट की दौरानिए पर मुश्तमिल है और एक मुस्तकिल मेज़बान यानी माहिर नफ्सियात इसमें ले आएंगे और एक नफ्सियाती इशू को लेकर उस पर मुख्तलिफ जो पेशेंट्स हैं या विक्टिम्स हैं उनके तासुरात, उनके मसाइल सामने बयान किए जाएंगे और उनके हल भी पेश किए जाएंगे ताकि हम सब देख सकें, सीख सकें, समझ सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें, और जो लोग नफ्सियाती और ज़हनी तौर पे बीमार हैं उन्हें पहचान सकें, ताकि हमारा माशरा ऐसे बहुत सारे इंसानियत सोज जराइम से पाक हो सके। सो ख़वातीनो हज़रात, एक नज़र डालते हैं प्रोग्राम गुमशुदा के प्रोमो पर। हस्ती का शऊर न रहे, ज़िंदगी एक कागज़ी फूल की मानद हो जाती है। मैंने अपनी तमाम कोशिशें की, लेकिन फिर भी कुछ कालम निगार मुसलसल मेरे ख़िलाफ़ लिख रहे हैं। मैं उस औरत को मार देना चाहती थी। मैं रोड पर बेसुध पड़ी हुई थी, कोई हरकत नहीं कर पा रही थी। पाकिस्तान के तमाम प्रोफेशनल्स ये बात जानते हैं, तो उनकी हिफाजत कौन करता है? देखिए, यहाँ पर मरीज़ के साथ जो कुछ होता है वो लाजमी नहीं कि उसकी तवक्को के मुताबिक हो। ख़वातीनो हज़रात, आप ये ना समझिएगा कि हम अलिफ चैनल में आपको सिर्फ कहानियाँ, किस्से ही सुनाएंगे और आपकी, जैसे हम बार बार जिक्र करें, ये एजुटेनमेंट है, इसमें आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी, लेकिन वो एंटरटेनमेंट जो हम सब के जो माशरती और अखलाकी इक़दार हैं उसके साथ मौजू हैं। अब मैं यहाँ पे दावत देने जा रही हूँ पाकिस्तान की एक ऐसी सुरीली आवाज़ को जो पिछले 15 साल से अपने कोमल सुरों से हम सब का दिल जीत रही हैं। कोई भी फिल्म हो तो प्लेग्राउंड म्यूज़िक में हमें इनकी आवाज़ सुनाई देती है। इनके गाए हुए बहुत सारे खूबसूरत गीत आप सबको याद हैं। सो ख़वातीन और हज़रात, इस्तकबाल कीजिए वेरी टैलेंटेड एंड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होल्डर शबनम मजीद। जज्बाई दिल घर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए दो गाँव चल और सामने मंजिल आ जाए। है जज्बाई दिल घर में चाहूं।
जज्बाए दिल गर लहरे तेरे जज्बों का समंदर बन जाए। जज्बाए दिल गर लहरे तेरे जज्बों का समंदर बन जाए। मैं डूब के पानी से निकलूं और हाथ में साहिल आ जाए। ए जज्बाए दिल, ए जज्बाए दिल, ए जज्बाए दिल घर मैं चाहूं। जज्बाए दिल तब ख्वाब मेरे ताबीर का रास्ता देखेंगे। ए जज्बाए दिल तब ख्वाब मेरे ताबीर का रास्ता देखेंगे। जब नूर की सूरत इस दिल में वो रहबरी कामिल आ जाए। ए जज्बाए दिल, ए जज्बाए दिल, ए जज्बाए दिल घर मैं चाहूं। जज्बाए दिल तदबीर मेरी जब मेरे जुनूं में घुल जाए। ए जज्बाए दिल तदबीर मेरी जब मेरे जुनूं में घुल जाए। मैं हाथ में सूरज लेके चलूं जब सामने बादल आ जाए। ए जज्बाए दिल, ए जज्बाए दिल, ए जज्बाए दिल घर मैं चाहूं। हमारा जो एक और प्रोग्राम है ख़ातीन के हवाले से, उसकी जो मेज़बान है उनका मतलब आप समझें बिल्कुल वो एक फैमिली मेंबर की तरह हैं। जब उनका तारुफ हुआ स्क्रीन पे तो जैसे सब अपने घर में जगह बना लेते हैं। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ दोज। लेकिन कॉमिक भी, इल्म में भी उन्होंने इजाफा किया जब बात की। सो वो हमारा जो प्रोग्राम है उसको होस्ट करने जा रही हैं आपकी भरपूर मोहब्बत और तालियों में मोहतरमा आयशा जहांज़ेब। तो जो टाइटल है वो है घर मैं चाहूँ। जी बिल्कुल। लेकिन आपसे कोई भी बात करने से पहले एक झलक देख लें घर मैं चाहूँ। बिल्कुल जी, जरूर देखें। जी खातिन हुज़रा। कहने को तो हमारे मज़हब ने, हमारे आइन ने हमें बहुत से हकूक़ दिए हैं, लेकिन हम अभी तक उन्हीं बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। कुछ इलाके हैं जहाँ पे अभी भी औरतों की तालीम को मायूब समझा जाता है। पहले तो ये डिसाइड कर लें कि मुआशरे ने शऊर से बेहतर होना है या तालीम से। हर काम को स्टार्ट करने में हार्डशिप तो होती है, लेकिन औरत के लिए मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा है। औरत सबसे पहले इंसान है। इससे दरिंदा सिर्फ लोगों को ये नज़र आता है कि हम कुछ भी कर लें, सब खरीद सकते हैं। इस शो में आपको
हर टॉपिक मिलेगा। अब हमने आपको 25% डिस्काउंट दिलवा दिया है सिर्फ अलिफ का नाम लेने पर। यू आर प्लेइंग विद माई फीलिंग्स। ऐसे ही डिवोर्स नोटिस कौन देता है? तेरा दुख तो समझूं पर कुछ कर न सकूं। वेरी इम्प्रेसिव। जो लोग आपको जानते हैं उनको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि यू बीन अ फाइटर थ्रू आउट योर लाइफ। आप बहुत सब्र वाली हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं। घर में चाहूं के बारे में हमें बताइए। घर में चाहूं, दरअसल जब ये कॉन्सेप्ट मेरे सामने रखा गया तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि एक मेन स्ट्रीम चैनल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाहता है। बल्कि मैंने खालिद साहब से पूछा कि ये प्रोग्राम कौन देखेगा, एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट। ही सेड आप बस बिस्मिल्लाह करें एंड यू विल एंजॉय इट, एंड द जर्नी हैज़ बिन अमेजिंग। औरत हम कहते तो हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन उस रंग को किस तरह मस्क किया जाता है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, वो क्या सोचती है उसके साथ, और फेमिनिज्म क्या है दरअसल में। क्या वो है जो हम सड़कों पे एहतजाज देखते हैं, या वो है जो हम सीक्रेटली अपने बहनों, अपनी बेटियों, अपनी बीवियों के लिए करते हैं। और ये सब जो इस वक्त ऑडियंस में मर्द हजरात बैठे हैं, ये सब आपके लिए, क्योंकि आपके बग़ैर ये जो औरत आपको स्ट्रेंथ में नज़र आती है पॉसिबल नहीं है। तो हमें इस प्रोग्राम के थ्रू औरत और मर्द को एक साथ चलता दिखाना है, उनको अलग अलग एंटिटीज़ नहीं दिखानी, और साथ साथ ये भी बावर कराना है कि औरत भी एक एंटरप्रेन्योर है, एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग है, उज अ थिंकिंग सोल जो सब कुछ आप ही की तरह कर सकती है, और आपके साथ मिलकर आपके अगेंस्ट खड़े होकर नहीं। थैंक यू सो मच आयशा, एंड यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक और स्काई फायर, जिसे आप साइंसी प्रोग्राम कहेंगे, विच इज़ अबाउट इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, उसके बारे में, और फिर उससे मुतलिक जो शख्सियात, उनके अफकार, उनको किस अच्छे अंदाज में आप तक पहुंचाया जाएगा जिसने हमारे मामूलात को बदला, हमारे अफकार को बदला। सो प्रोग्राम का नाम है हैरत कदा। तेजी से बदलती इस दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है। साइंस की तरक्की और टेक्नोलॉजी की बर्क रफ्तारी का ये आलम है कि हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। हम साइंस और टेक्नोलॉजी के इसी मुस्तकबिल को ला रहे हैं आपके पास, आपके साथ। अलिफ टीवी का हैरत कदा है साइंस और टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल, यानी आज नहीं आपका आने वाला कल। हैरत कदा की बात हमने सुनी तो कुछ बात हंसने हंसाने की भी हो जाए, इसलिए कि जो बात हंसते हंसते कही जा सकती है और जिस तरह से वो दिल पे असर करती है वो हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। मज़ाह और उससे बढ़कर तंज़ो मिज़ाह लिखने में एक शख्सियत का कोई सानी नहीं, इसलिए कि जितनी उन्होंने किताबें लिखी हैं मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा तसानीफ़ जो हैं वो किसी की होंगी। अल्लाह और ज़ोर कलम को ताकत अता करे। मैं यहाँ पे दावत दूंगी, इससे पहले कि हम शो की बात करें, शख्सियत को, जनाब यूनुस भट्ट साहब तशरीफ़ लाइए सर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी जिक्र हुआ, इससे पहले आपके मुकालमे, आपके जुमले लोग बोला करते थे और हम सुना करते थे। अब आप खुद होंगे स्टेज पर और आपकी बातें होंगी। जानना चाहेंगे सब देखने वाले भी, यहाँ पे बैठे हुए लोग भी, कि शो कैसा होगा। बुनियादी तौर पे जो शो है उसका नाम है बी पॉजिटिव, और साइंस में हमने पढ़ा था कि जब दो नेगेटिव मिलते हैं तो एक पॉजिटिव बनता है। अब हमारे यहाँ इतने नेगेटिव हो गए हैं कि पॉजिटिव बन ही नहीं रहा, तो हमने सोचा कि कोई बी पॉजिटिव की एक कैंपेन चलाई जाए कि सिर्फ बी पॉजिटिव ब्लड पे गुजारा नहीं होगा, हमें भी बी पॉजिटिव होना है, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहें। और मज़ा जो है वो एक अंदाज है, एक स्टाइल है बात करने का। बात हम वही करेंगे इल्म की, तालीम की, तरबियत की, लेकिन मज़ाक के अंदाज। अब हम चलेंगे
جیسے کہ آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں ایک سنگر، ایک کمپوزر، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی کا رخ بدلا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے چاہنے والے بہت سارے لوگوں کے اوپر بھی بہت دور اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے. سو تشریف لا رہے ہیں یہاں پر ایک مرتبہ پھر نجم شیراز. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا الف چینل کو. یہ میری دلی خواہش تھی، میں جتنا عرصہ پاکستان سے باہر بھی تھا، میں ہمارے مین سٹریم چینلز کو میں لکھتا رہا کہ یہ والا کانٹینٹ کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہماری لائف جو ہے وہ بریکنگ نیوز یا پھر پیورلی انٹرٹینمنٹ کے بیچ میں پھنس کے رہ گئی ہے. تو یہ فل ان دا بلینک کیا ہے آپ نے، اور اس کے لیے بہت بہت آپ کو مبارکباد صداقت صاحب اینڈ آپ کی پوری ٹیم کو. اور ایک میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، مجھے بہت دیر میں سمجھ میں آئی کہ اپنے چینل کے ذریعے اگر آپ ہمارے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ رول اور گول کا کیا فرق ہے. ہم رول کو ہی گول سمجھتے ہوئے بڑے ہو گئے، سائنٹسٹ بنیں گے، مارکیٹر بنیں گے، گلوکار بنیں گے. جب تک گول کلیئر نہیں ہوتا، زندگی کا مقصد کلیئر نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ کو اپنا رول سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کا رول کیا ہے. کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شے لامحدود ہے، جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی، یہ معاملہ کچھ اور ہے. اللہ جھکے ہوئے سجود میں، نہ تو بن سکا نہ بنا سکا، وہ نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا. یہ سب اسی کے ہیں فیصلے، تو جان کر بھی انجان ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہے جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے. اللہ جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے. جسے مل گیا ایک بار وہ، جسے مل گیا ایک بار وہ، اسی دل میں اثر سجود ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہے جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. اور یہ والا شعر آج کے اس محفل کے نام، کیونکہ نیک نیت بھی عبادت بن جاتی ہے. پھر عبادتوں کے سلسلے، صداقت بھائی، پھر عبادتوں کے سلسلے، پھر قربتوں کے یہ دور ہے. اللہ پھر عبادتوں کے سلسلے، پھر قربتوں کے یہ دور ہے. جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا.
یہی سلسلہ ہر دور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اور آخری شعر، اسی سے میں نے اپنی ایک نئی ڈائریکشن اناؤنس کی تھی، آج پھر تجدید عہد وفا کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ یا رب مجھے تو بخش دے، یا رب ہمیں تو بخش دے، یا رب ہمیں تو بخش دے، یا رب مجھے تو بخش دے، یا رب ہمیں تو بخش دے، بندہ تو گناہگار ہے، اللہ اللہ اس آس پر پڑا ہوں میں، اس آس پر پڑے ہیں ہم، سجدے میں رب کریم کے، جو ہم گر گئے تھے مقام سے، جو ہم گر گئے ہیں مقام سے، تو رب عالی مقام ہے۔ ہر شخص اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ راز ہستی کو پالے۔ ہمارا پروگرام بہت ہی اہم، بہت ہی منفرد اور بہت ہی مختلف پروگرام، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ ہونے جا رہی ہیں، اور آپ ابھی اگلی دیر میں کچھ ایسے چہروں کو دیکھیں گے جن کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور ان کو آپ نے کسی اور چینل پہ نہیں دیکھا ہوگا، بٹ ماشاءاللہ الف ٹی وی از بلیسڈ کہ وہ آپ کو اس چینل پہ نظر آئیں گے۔ بہت ہی منفرد پروگرام ہے، اس کو آپ اپنی آنکھوں کے علاوہ ذرا دل کی آنکھ سے بھی دیکھیے گا۔ راز ہستی، شعور میں جھانکنا سکھاؤں گا۔ لاشعور میں جھانکنا سکھاؤں گا تمہیں۔ حسن نیازی ہمارے بہت مایہ ناز اداکار ہیں، لیکن یہ روپ ان کا اس سے پہلے میڈیا نے نہیں دیکھا، اور وہ خود بھی ایک پس منظر رکھتے ہیں با جی بھی، تو وہ سارا سلسلہ آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ بہت اہم پروگرامنگ کا حصہ، اس کی کچھ جھلک آپ کو دکھائیں اس سے پہلے میں گزارش کروں گا ہمارے پاکستان کی بہت مایہ ناز اور سریلی گلوکارہ اور کلام اقبال کے ساتھ تشریف لائیں گی محترمہ شبنم مجید۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، نئی
الف ٹی وی کا ایک بہت اہم پروگرام ہے، اور اب تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ مختلف چینلز پہ جب آغاز ہوتا ہے تو تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے، مفہوم بھی بیان کرتے ہیں، مختلف اسکالرز آتے ہیں، لیکن فی زمانہ ایک ٹرم جو آپ نے دیکھی پوڈ کاسٹ کی، سوشل میڈیا پہ بہت مقبول اور مشہور ہوئی، لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے. ایک ہمارا بہت اہم پروگرام الف ٹی وی کا وہ ہے قرآن پوڈ کاسٹ، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ چاہوں گا بھی کہ جب یہ ٹرانسمیشن شروع ہوگی تو آپ ضرور خود بھی اور بچوں کے ساتھ میں بھی اس پروگرام کو دیکھیں. آپ بہت اچھے انداز میں آپ کو اپنے سوالات کے جواب بھی ملیں گے اور ایک رہنمائی بھی آپ کو ملے گی قرآن حکیم اور قرآن مبین سے. آئیے جھلک دیکھتے ہیں قرآن پوڈ کاسٹ کی. یہ جو سورہ ہے پوری، یہ ہم اس سورہ کے اکارڈنگلی اس کے پرسپیکٹیو سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا اس کا کلیم ٹھیک بھی ہے یا نہیں. بالکل بالکل. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف گاڈ. بالکل بالکل کو بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ بخاری کی روایت ہے. اب دیکھیں نا، آپ اس صورت سے اللہ کی محبت پا سکتے ہو، اور جو سب سے بڑی محبت اور سب سے پیور محبت ہے ابن اللہ. جیسے اور اس کے بعد جو کرسچنز تھے، جس طرح آج بھی کہتے ہیں، وہ ٹرینٹی پہ بلیو کرتے تھے، وہ بولتے تھے 3 in 1 1 in 3. اور جو مشرکین مکہ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. بالکل. ہمارا ایک اور پروگرام ہے، ایک مسلمان کے طور پر دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو کیسے زیادہ سے زیادہ مفید اور پروڈکٹیو بنایا جائے. یہی اس پروگرام کا مرکزی خیال ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ بے انتہا مجھے خوشی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ الف ٹی وی کا اعزاز ہے کہ جس شخصیت کو میں ابھی یہاں گزارش کروں گا کہ وہ آئے، وہ اس پروگرام میں آپ ان کو دیکھیں گے. ان کو دنیا دیکھتی ہے، سنتی ہے، ان سے پیار بھی کرتی ہے، محبت بھی کرتی ہے، فالو بھی کرتی ہے، اور وہ بڑی کھل کے باتیں کرتے ہیں، ٹکا کے باتیں کرتے ہیں، سچی باتیں کرتے ہیں، تو پھر وہ دل کو لگتی ہیں. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا آپ کی بھرپور تالیوں میں ساحل ادیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ. سوشل میڈیا پہ تو میرا خیال شاید ہی کوئی ایسا ہو جو جس نے آپ کو نہیں دیکھا یا سنا، لیکن بہت خواہش رہی لوگوں کی کہ ٹیلی ویژن پہ آپ آئیں، اور آپ نے انتخاب کیا ہے الف ٹی وی کا، اینڈ دا ٹائٹل آف دا پروگرام از بینگ مسلم. کیا کہیں گے؟ کاش کہ یہ اس طرح میڈیا نے ایک قدم پہلے اٹھایا ہوتا اور یوتھ میڈیا کو صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کی جگہ تربیتی درسگاہ دیکھتا. پہلے ہوتا تھا، مگر 1 گھنٹہ ملتا تھا تربیت کو 24 گھنٹے میں سے. یہ واحد موقع ہے. میرا تو خیال ہے کہ آخری ٹرین کی آخری بوگی ہے. انشاءاللہ یہ کاوش کامیاب رہے گی کہ انشاءاللہ کہ یوتھ جو ہے وہ اسلام سے گھبرا کے نکلنے کے جو راستے ہیں نا، ایتھیزم کے اور سوڈو سائیکالوجی کے، سوڈو فلسفی کے، وہ ختم ہوں اور اسلام کے اوپر ایک ناز کرے. وہ کہ ٹی وی کی پاور جو ہے وہ بلا شبہ کسی بھی موقع پہ انٹیمیڈیٹنگ پاور ہے. وہ پرائم کرتی ہے سائیکالوجی کو یوتھ کی. بالکل ٹھیک. وہ کانفیڈنس دیتی ہے نا کہ ہاں اگر یہاں پہ ایسے چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح ہے. تو سہیل بھائی، آپ اتنا ٹریول بھی کرتے ہیں اور انٹریکٹ بھی کرتے ہیں یوتھ کے ساتھ، پیاس کتنی ہے، کویسٹ کتنا ہے، سیکھ کرنے کا جذبہ کتنا ہے؟ کاش پیاس زیادہ ہوتی، اس وقت غصہ زیادہ ہے یوتھ کو نا. اس وقت جو فرسٹریشن ہے وہ زیادہ ہے. آپ کی اجازت سے پرومو دیکھیں سر. ضرور سر. نفسیات میں ہم نے وہی اثر لیا ہوا ہے جو کہ جھوٹ کی بیشتر اقسام کا ہوتا ہے. اصل میں نفسیات الگ الگ خانوں میں اسٹرکچر کرتی ہیں اپنے آپ کو. تو اصل میں جھوٹ ہے کیا؟ کیا مذاق میں کہی جانے والی بات بھی جھوٹ ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ سب کو پتہ ہو کہ اگر آپ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں تو اندر سے اس وقت ایک الارم بجتا ہے فوراً پہلے کہ مت بولو ایسے. یعنی پھر حسد کا کوئی اینٹیڈوٹ نہیں ہے؟ حسد کا اینٹیڈوٹ ہے نا کہ آخرت پہ ری ڈیزائن کیا جائے اپنے آپ کو. ہم مرنے کے بعد کی جو لائف ہے نا اس کے اوپر دنیا میں جو پرپز دنیا میں اچیو ہونا ہے، اس کا سٹیٹس دنیا میں ملنا ہے، اگر اس کا انعام دنیا میں ملنا ہے تو حسد ہونا ضروری ہے. یہ اگر لاجک ہمارے ایمان کے بیسس کے خلاف چلا جائے تو ہمارا ایمان کم ہو جانا چاہیے. ایمان جو ہے نا، ایمان وہ دلیل سے مضبوط تو ہو سکتا ہے اور زیادہ، ٹھیک ہے، مگر دلیل کا محتاج نہیں ہوتا.
جب ہم بہت سارے پروگرامز کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ نے نوٹ کی ہوگی ایک بات ہر پروگرام جو ہے اس میں روح داری ہے تھوڑی سی. روح داری, واہ 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 واہ. سو ابھی ہم اسی ایک کیفیت کو آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے, مل کر اسے انجوائے کریں گے, اور پھر آخری 2 ہمارے پروگرام رہ گئے ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی آج کی اس انٹروڈکٹری جو ہماری لانچ سیرمنی ہے الف ٹی وی کی. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک رقص درویشہ, ہاں جی, رقص درویش جو مولانا جلال الدین رومی سے نسبت اس کی جو ہے, اور پھر حضرت صلاح الدین زرقوق کا وہ چاندی کو کوٹنا اور پھر ان کا اس پہ رقص کرنا, اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. اور یاد رکھیے کہ بات اس میں پیغام صرف اتنا ہے کہ اس سے لینا ہے اور مخلوق میں تقسیم کرنا ہے, اور وہ جو جذب و مستی عبارت ہے رقص درویش. بالکل, اور جذب و مستی کی جو کیفیت ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہمارے پرفارمرز. پلیز ویلکم. جس شو کی طرف ہم چل رہے ہیں، جس شو کی طرف آپ چل رہے ہیں نا، وہ بندہ جو ہے میں اس کا بڑا شدید فین ہوں، اور اس کی زندگی جو ہے نا وہ محنت سے، مشقت سے، خوابوں کو دیکھنے سے، خوابوں کی ریڑھی لگانے سے عبارت ہے. اور یہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جو میں بہت، میری دعا بھی تھی اور بڑی خواہش تھی کہ میں ٹیلی ویژن پہ ان کا کوئی پروگرام دیکھ سکوں. ہاں بالکل، مجھے اچھی طرح یاد ہے مارننگ شو جب میں کیا کرتی تھی تو اس زمانے میں ہماری بڑی کوشش ہوتی تھی کہ ہم ایسے لوگوں کو لے کر آئیں کہ جو وہ بات کر سکیں، جو بہت سارے لوگوں کو جینے کا، آگے بڑھنے کا حوصلہ اور امنگ دے سکے. اینڈ ہی از ون آف دوز پیپل. تو میرا خیال ہے کہ آپ کی تالیوں میں ان کو بلاتے ہیں اور ان سے ہی پوچھیں گے کہ یہ شو کیا ہے، اس کی آپ کو جھلک دکھائیں گے. یہ شو انہی کے نام سے عبارت ہے. تشریف لاتے ہیں کیسر عباس. خواتین و حضرات، the reason I joined and collaborated with Alif TV، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اکثر لوگ جو ہے ان کی زندگیوں میں ہر روز ناکامیوں کے، مایوسیوں کے پتھر ان کو لگ رہے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے رستے بند ہو جاتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے ایسے جن کا سارے کا سارا کیا دھرا ایک حالات کے ریلے میں بہہ کے چلا جاتا ہے.
اور ہم لگے شکایتیں کرنے. مجھے لگتا ہے کہ جو الف ٹی وی ہے اس کی حیثیت پاکستان کے لوگوں کے اندر اس عقل مند شخص والی جو ان کو سینسٹائز کر رہا ہے, جو ان کو ریئلائز کرا رہا ہے, اور کیسر عباس شو کے اندر بھی ایگزیکٹلی میں یہی کر رہا ہوں. اور جو شو ہے ان کا کیسر عباس شو, شاباش تم کر سکتے ہو, آئیے اس کی جھلک دیکھتے ہیں کیسر عباس کے ساتھ. Are you ready? اس شو کے اندر آپ بہت سارے ایسے سوالوں کے جواب سیکھے جائیں گے. اس کی حوصلہ افزائی کریں گے. میں سوال نہیں سمجھ پایا تھا. جو سوال یا تو ہم اپنے آپ سے کرتے نہیں ہیں, اور اگر کرتے تو اس کا صحیح درست جواب ہمیں پتہ نہیں. ویلکم ٹو یو ڈو گائیڈ کروں گا میں. بیوی فرمائش پہ اچھا سا کھانا بنائے, جو ان کی مرضی ہوگی اس کے سامنے سر جھکا دیں. تو سیٹ سنگ کہ آپ کو جانا پڑے گا. اٹس اے فیملی ڈنر. بیوی کو مہمانوں کے ساتھ ملاؤں, بڑے والے کو پنش کرو تو انہیں سمجھاؤں گی. یہ اس شو کی خاصیت ہے کہ عام طور پہ ایک سوال اور ایک جواب, بٹ یہاں پہ بہت سارے صحیح جواب. پہلے یہ سوالات ہم ہزاروں پاکستانیوں سے ایک سروے میں پوچھ چکے. تو میرے سے ایک طرف بہن, دوسری طرف بیوی, ٹھیک ٹھاک لڑائی ہونے والی ہے. میں آپ کو یہاں پہ یہ کہنے کے لیے موجود ہوں کہ شاباش تم کر سکتے ہو. اور اگلا جو پروگرام ہے یہ وہ پروگرام ہے, یہ اس ہستی کے بارے میں ہے جو ہستی ہمیں اس دنیا میں لاتی ہے, انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھاتی ہے, جو اس دنیا میں سب سے زیادہ ہمیں پیار کرتی ہے, جس کی پیار کو اللہ تعالیٰ نے اکائی ٹھہرایا ہے. اور اپنے پیار کا پیمانہ جب اس نے بتانا چاہا تو اس نے کہا کہ میری محبت ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ ہے. وہ جو الف ٹی وی کی بنیاد ہے نا, مجھے لگتا ہے وہ 18-16 برس پہلے ایک پروگرام کی صورت میں بن گئی تھی, اور وہ پروگرام تھا ماں تجھے سلام. ستارہ عقیدت وہ پروگرام تھا. تو جو ہم پروگرام جو کرنے جا رہے ہیں وہ میری ماں ہے. لیکن میں میاں صاحب خاص طور پہ آپ کو اور خواتین حضرات آپ کو اب سے 16 برس پہلے کی ایک میموری لین میں لے کر جا رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیا بنیاد تھی جو آج ایک پھلدار درخت اور ایک چینل کی شکل میں ہے. آئیے ایک جھلک ڈالتے ہیں 16 برس پہلے. مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں, مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے, ہو ذرا ہولے ہلاؤ ماں جھولا رے. تو پنجابی میں کچھ یوں تھا کہ ماں دے ہاتھ بھی عجیب ہوندے نے, مارن لگ جان تے چھوٹے پہ جاندے نے, تے جے دعا واسطے اٹھ جان تے آسمان تو بھی اتنے چلے جاندے. میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جو اس زمانے کی مصروفیت کے ستائے ہوئے ہیں خواتین و حضرات, لیکن پہنچنا پھر اس کے پاس ہے, جنت پھر اس کے قدموں کے نیچے ہے, لیکن وقت نہیں ہے. جانے وقت کس لیے ہے؟ ماں تو بس ماں ہوتی ہے, نماز محبت کی پہلی اذان ہوتی ہے, دکھوں کے پہاڑ اٹھاتی ہے وجود ناتواں پر, مگر فیاضی قدرت سے قدموں تلے جنت کی رواں ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کوئی فنکار کسی طرح سے کوئی اپنا رول پلے کر رہا ہے, کوئی اپنا رول پلے, پروٹوکول اور رسپیکٹ کو اکٹھا کیا جا سکے. یہ دعا کہ اللہ کرے کہ ان کو یہ سچے جذبات جو ہے, احساسات جو ہیں وہ ملے, اور ان کی مائیں ہیں تو وہ اپنی ماں کی خدمت کریں, اور اگر نہیں ہے تو ان کے لیے جو بدلہ ہے بہترین وہ صدقہ جاریہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صدقہ جاریہ بنائے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. چھوٹی سی خوشی آپ اس کے چہرے پہ لے آئیں ماں کے چہرے پہ, تو اس طرح کے کئی ہسپتالوں کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دے دے. اس کے خزانے تو بہت بڑے ہیں. جو ہمارا ایک اور پروگرام الف پہ ہونے جا رہا ہے اس کا نام ہے میری ماں. اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں جناب سید ساجد حسن صاحب, اتنا بڑا نام. اور ساجد بھائی کا یہ روپ بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اس میں بہت سارے لوگ جب اپنی وہ یادوں کو شیئر کریں گے تو وہ آپ کی ان کی آنکھیں اور دل کی دھڑکنیں کچھ ایک سی ہو جائیں گی. بالکل. کیونکہ ماں اگر پاس سے چلی بھی جائے
تو دل میں تو دھڑکتی ہمیشہ رہتی رہتی ہے. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. میرا نام ہے ساجد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری ماں. چاہتے ہیں کہ ماں ایک لمحے کو سینے سے لگا لے. اور امی ایسے میرا ہاتھ پکڑتی تھی کہ سردیوں میں ہم نے حج کیا اور پسینے ایسے بہ رہے ہوتے تھے لیکن چھوڑتی نہیں تھی. ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ تیری تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے کہ امی ساتھ لیٹیں گی ہاتھ پکڑ کے سوؤں گا. کچھ نہ چاہا کبھی سب مجھے دے دیا. تم ہو نا تم ہر دن ہو. جو سب سے اہم کتاب ہے اس کتاب کا نام ماں ہے. اور میں آیا اور میں اپنی ماں کے اوپر نہ لیٹ گیا تو وہ ہاتھ نیندیں سو جائے گی ماں وقت سے کہہ دو ابھی بھی وقت ہے. آپ کتنے بے بس ہوتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. جن لوگوں کی مائیں ہیں ان سے درخواست ہے ان کا خزانے سے زیادہ خیال رکھیں. الفاظ ختم ہو جاتے ہیں جب ہم اس کیفیت میں جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں لیکن بعض اوقات جب سمجھ آتی ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس جنت کی قدر کریں اور اسے حاصل کریں. ہنسی خوشی دکھ سکھ روشنی اندھیرا دن رات یہ سب زندگی کا حصہ ہے. اور میں آپ سب کا الف ٹی وی کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے. سیلز مارکیٹنگ سے بہت لوگ یہاں بیٹھے تھے. مختلف شعبہ زندگی کے اساتذہ میں سے آج لوگ تشریف لائے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. پاکستان زندہ باد.